حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ۔ نبوت مل جانے کے 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے بھی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے ہر اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ صفیق کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے ان کے دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نووارد مہمان کی خاطر مدارات کرنے سے صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی سے بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لے۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر یہ بات کی تھی کہ شریف ہوں گے اور محجب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہ آپ کو ہی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اگر جھوٹ ہے تو ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائے، تالیاں پیٹے، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے امتنان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے بسی کی اور ان لوگوں کی ذلت و رسوائی ہے۔ اے اللہ تو ہی ذوالفقار کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تشرو ہوتا ہے اور منہ چھڑاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے شرط ہو جاتے ہیں، اور اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ مالک الملک کی شان کو
اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جا کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور اس کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہے اس کو حکم دے۔ بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد فرمایا میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑ کو ملا دوں جس سے یا سب درمیان میں کچل جائے یا اور اس کو سجا۔ آپ توجہ فرمائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی عبادت کریں۔